لیکن لوگ دنیا کے اسباب، دنیا کی چیزوں کو طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور ان کے استعمال کے متعین طریقے ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک معمولی مشین بھی آپ بازار سے خریدیں تو اس کے ساتھ ایک کیٹلاگ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک کتاب ہوتی ہے جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے استعمال کا یہ طریقہ ہے۔ اگر اس چیز کے استعمال کے طریقے میں کچھ تبدیلی ہو جائے تو چیز ضائع ہو جاتی ہے، اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو جو دین اللہ کو محبوب ہے اور جو ہدایت اللہ کے یہاں مطلوب ہے، اس ہدایت کے حاصل کرنے کے طریقے اگر بدل دیے جائیں تو ہدایت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا وعدہ اپنے راستے کے جوہد پر کیا ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں میں ایک بات یہ پیدا ہو گئی کہ دین کے حاصل کرنے سیکھنے کا کوئی متعین طریقہ نہیں ہے اور ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے کوئی مخصوص متعین طریقہ نہیں ہے۔ یہ خیال باطل و غلط خیال ہے۔ ہمیں ہر زمانے میں ہدایت اور تربیت کے حاصل کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا پابند بننا ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ اس زمانے کا ہے، یہ طریقہ اس زمانے کا ہے، حالانکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلوں نے کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے طریقے تو زمانے کے اعتبار سے بدلتے رہیں گے، لیکن اللہ سے ہدایت کرنے کے طریقے، اللہ تعالیٰ سے تربیت اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور اصلاح کے حاصل کرنے کے طریقے وہ قیامت تک بدلیں گے نہیں، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جس طرح عبادت میں آپ کا طریقہ قیامت تک کے لیے متعین ہے، حج اور زکوٰۃ میں آپ کا طریقہ قیامت تک کے لیے متعین ہے، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت اللہ کی محنت امت کی ہدایت کے لے کر آئے ہیں اس کا طریقہ بھی قیامت تک کے لیے متعین ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کی لائن کی سنت کا کوئی قیامت تک متبادل نہیں لا سکتا، تو جو آپ کی بعثت کا اصل مقصد دعوت اللہ اور امت کو دین کی تعلیم دینا اور امت کو جہالت سے گمراہی سے نکال کر علم و ہدایت پر لانا، ہم ان آپ کے طریقے کا متبادل کیسے لا سکتے ہیں؟ مجھے بات ضروری عرض کرنی یہ ہے کہ ہم ابھی دعوت اللہ کی محنت میں سب سے پہلے پلٹ کر اس طریقۂ جوہد کی طرف جائیں جو طریقۂ جوہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا تھا۔ دین سے اور دین کی تعلیم سے رواج کو الگ کرو۔ جب تک رواج دین کی تعلیم سے الگ نہ ہوگا اس وقت تک دین کا سیکھنا سنت پر نہ آئے گا۔ جب تک دین کی تعلیم اور دین کی دعوت محض سنت پر نہ آ جائے اس وقت تک تربیت نہ ہوگی، اس لیے کہ تربیت رواجی طریقوں میں نہیں ہے بلکہ تربیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں میں ہے۔ آپ کا طریقہ دعوت، آپ کا طریقہ محنت قیامت تک امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صرف دین نہیں سکھلایا بلکہ آپ نے امت کو دین پر لانے اور دین کی دعوت کا طریقہ بھی سکھلایا ہے۔ آپ کی تعلیم جس طرح فرائض اور سنتوں کے لیے ہے اس طرح آپ کی تعلیم ہدایت اور دعوت اللہ کے لیے بھی آپ کی تعلیم اور آپ کا ایک طریقہ ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ دعوت کے ذریعے سب سے پہلے اور بنیادی مقصد اپنے یقین کا بدلنا ہے۔ اس یقین کی تبدیلی کا تعلق بھی صحابہ کرام کے طریقۂ محنت سے ہے، اس لیے کہ تمام فرائض میں اور اوامر میں سب سے بڑا اللہ کا حکم اللہ پر ایمان لانا ہے۔ ہم سب اس بات پر غور کریں کہ اللہ پر ایمان لانے کا بس طریقہ کیا ہوگا۔ آپ ذرا اندازہ کریں، بات پر غور کریں کہ نماز ایک فریضہ ہے، اس کا ایک متعین طریقہ ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ایک فرض ہے، ایک فریضہ ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، حج کرنا ایک فریضہ ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، روزہ رکھنا ایک فریضہ ہے، اس کا ایک متعین طریقہ ہے۔ جب ان تمام فرائض کے ادا کرنے کا طریقہ متعین ہے تو وہ فریضہ ایمان جس پر ان تمام فرائض کی قبولیت کا اور ان کی صحت کا اور ان پر اجر کے ملنے کا مدار ہے، اس ایمان کے سیکھنے کا کوئی متعین طریقہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سارے فرائض کا علم ہے اور لوگ ان فرائض کا علم حاصل کرتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایمان کا کوئی علم نہ ہو؟
صحابہ کرام کا یہ فرمانا تعلمنا الایمان، ہم نے ایمان سیکھا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا بھی علم ہے، ایمان کا بھی علم ہے۔ اس زمانے میں لوگ اعمال سیکھ لیتے ہیں، ایمان نہیں سیکھتے، اعمال سیکھتے ہیں، ایمان نہیں سیکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ اعمال پر استقامت نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اعمال پر احتساب اور اجر کی امید نہیں، یہی وجہ ہے کہ اعمال میں کمال نہیں۔ میرے دوستو عزیزو، اس لیے سب سے پہلی بنیادی چیز اور بنیادی فریضہ وہ ایمان کا سیکھنا ہے۔ اب یہ بات ذرا ذہن میں رکھو سب، اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ پھر ایمان کے سیکھنے کا کیا طریقہ ہے، ایمان کے سیکھنے کا کیا طریقہ ہے۔ ہمیں سب سے پہلے غور کرنا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے عمل پر کہ ایمان کے سیکھنے کا اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی سنت سے اور آپ کے حکم سے یہ بات اچھی طرح ثابت ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کر کے وہاں خود جڑنا اور دوسروں کو دعوت دے کر یہاں ایمان کے حلقوں میں ایمان سیکھنے کے عنوان پر جمع کرنا، اور ملاقاتوں میں خوشامد کر کے ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد کے ماحول میں دوسروں کو لے کر آنا، جس طرح میں عرض کر رہا بس اسی طرح یاد رکھنا، یہی ایمان میں کمال پیدا ہونے کا اصل ذریعہ ہے۔ ایک روایت میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں سے ملاقاتیں کر کے انہیں مسجد کے ماحول میں لے کر آئیں اور یہاں کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے مفہوم کو سمجھائیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور اس کی کرنے کے ضابطے اس کے احکام ہیں۔ یہ بات سمجھانے کے لیے مسجدیں بنائی گئی تھی۔ میرے دوستو عزیزو، ایمان کی تکمیل کا جو سب سے بنیادی سبب ہے وہ امر معروف اور نہی منکر ہے۔ دعوت الی اللہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ بھلائی کا حکم کر کے منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لے آؤ۔ اب امر معروف اور نہی منکر کا جو عملی طریقہ ہے، اس کی جو عملی محنت ہے، وہ لوگوں کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب تک یہ امر معروف اور نہی منکر نہیں کرے گا اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا۔ میں ضروری بات عرض کر رہا، اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ منکرات سے روکنے کے لیے اخبار میں ایک کالم منکرات کا دے دینا یہ منکر سے روکنے کا طریقہ ہے۔ اس زمانے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ معروفات کو کتاب میں لکھ دینا یہ معروفات پر لانے کا طریقہ ہے۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں اور ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو دور نبوت میں، دور خلافت میں معروفات منکرات لکھے نہیں جاتے تھے، بلکہ امر معروف ایک محنت تھی، نہی منکر ایک عملی محنت تھی کہ منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لایا جائے اور یہاں اس سے عملی طور پر معروفات پیار محبت سے کرا لیے جائیں۔ یہ امر معروف اور نہی منکر کا اصل طریقہ تھا۔ ہم اصلاح اور تربیت میں رواجی طریقوں کی طرف زیادہ مائل ہیں۔ ہمیں چاہیے سب سے پہلے اس پر غور کریں کہ ایمان کی تجدید اور ایمان میں کمال پیدا ہونے کا سب سے بنیادی ذریعہ یہ تھا کہ منکر کے ماحول سے لوگوں کو نکال کر دعوت دے کر عمل کے ماحول میں لے کر آئیں۔ اسی لیے لکھا ہے علماء نے کہ جو شخص اپنی ذات سے پورے دین پر چلتا ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا اور کوئی سنت نہیں چھوڑتا اور کوئی فریضہ نہیں چھوڑتا، پورے دین پر چلتا ہے، لیکن دوسروں کو ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ نہیں کرتا اور دوسروں کو دعوت نہیں دیتا۔ لکھا ہے علماء نے کہ صرف اپنی ذات کی اصلاح کی محنت سے، صرف اپنی ذات کی درستگی کی فکر سے ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اپنی ذات کی درستگی سے ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک دوسروں کو ایمان اور اعمال صالحہ پر آمادہ نہ کرے۔ اس آمادگی کے کرنے کا اصل تعلق اعمال مسجد سے ہے۔ ہمارے یہاں جو مسجد کی آبادی کی محنت ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا وہ طریقہ ہے جس کو حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پسند فرمایا اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ وہ لوگوں سے ملاقاتیں کر کے انہیں دعوت دے کر ایمان میں کمال پیدا کرنے کی غرض سے مسجد کے ماحول میں لے کر آتے تھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سید العلماء کہلاتے ہیں۔ لوگوں میں گشت کرتے، بعض مسجد سے باہر اور بازاروں میں گلیوں میں لوگوں سے ملاقات کرتے اور یہ کہتے تھے اجلس بنا من ساعتن، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو ایمان کے حلقوں میں، کچھ دیر کے میرے پر ایمان لے آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ اب میرے پر ایمان لائیں گے، پھر فرماتے تھے یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سے دو سے ملاقاتیں کرتے، خوشامد کرتے اور کہتے آؤ ایمان لائیں گے۔ ہم تو اس زمانے میں اس ضعیف ایمان کے ساتھ جو ہمیں نہ حرام سے روک رہا ہے نہ نماز پر آمادہ کر رہا ہے، فرائض ضائع ہو رہے ہیں، حقوق پامال ہو رہے ہیں، معاملات میں غیروں کے طریقے غالب ہیں، ان حالات میں بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ آؤ ایمان لائیں گے۔ اور صحابہ کرام ایمان کے کمال کو پہنچے ہوئے تھے، لیکن وہ اس کے باوجود لوگوں سے کہتے تھے کہ آؤ ایمان لائیں گے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے کہا آؤ ایمان لائیں گے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کیا ایمان نہیں لا چکے ہم قبول اسلام میں داخل نہیں ہو گئے؟ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، جو کون سے ایمان کی دعوت دے رہے ہو؟ یہ صحابی آج خود میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا کہ ابن رواحہ کہتے ہیں کہ آؤ ایمان لائیں گے، حالانکہ ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، یہ کون سے ایمان کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ رحم فرمائے ابن رواحہ پر، یہ مسجدوں میں وہ ایمان کے حلقے قائم کرنا چاہتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ رب العزت فرشتوں کے درمیان فخر فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کا تذکرہ فرشتوں کے درمیان فرماتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ تعالیٰ مسجد میں جمع ہو کر اپنا تذکرہ کرنے والوں کا تذکرہ فرشتوں کے درمیان فرماتے ہیں ذکر اللہ اکبر کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ ہمارا ذکر کرے فرشتوں کے درمیان، یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے، ہمارے تمام ساتھی اور سارے صوبوں سے آنے والے حضرات توجہ سے سنیں کہ ایمان کی تکمیل کا اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ہم ایک ایک کو دعوت دے کر ایمان کے حلقوں میں مسجد میں لا کر جوڑیں اور یہاں لا کر اللہ کی وحدانیت کو، اس کی قدرت کو، اس کی عظمت کو، اس کے غیبی نظام کو، جنت اور دوزخ کو اور قبر اور حشر کو اور جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب کو، یہ تمام غیب کی چیزیں بیان کرنا بار بار اور کم سے کم روزانہ اس کے لیے وقت فارغ کر کے مسجد میں غیب کے تذکرے سننا اور کرنا، یہ بذات خود مقصود ہے۔ یہ احکام کا علم نہیں ہے، یہ غیب کا علم ہے، کیونکہ احکام کا علم بذات خود مقصود نہیں ہے، اس سے فراغت ہو جائے گی، لیکن غیب کا علم بذات خود مقصود ہے تاکہ غیب کی باتیں ذہن میں اور یقین میں رہیں۔ ورنہ آدمی جب آخرت کو بھول جاتا ہے صبر دنیا میں اللہ کے احکام کو ضائع کرتا ہے۔ روزانہ ایمان کے حلقوں میں بیٹھے اس لیے ضروری ہے تاکہ ایمان میں تازگی باقی رہے اور ایمان کی تجدید ہوتی رہے۔ اعمال کے علم سے تو فراغت ہو جائے گی، لیکن غیب کے تذکروں سے مومن کو فراغت نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی توحید کو اور غیب کے تذکروں کا کرنا بذات خود مقصود ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارے گشتوں کا اصل موضوع یہی تھا، جو مقصد اور موضوع صحابہ کرام کا تھا کہ وہ مسجد سے باہر گشت کر کے لوگوں کو دعوت دے کر مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑا کرتے تھے۔ ہمارے گشت و ملاقاتوں کا اصل مقصد یہی تھا کہ دعوت دے کر لوگوں کو منکر کے ماحول سے نکالا جائے اور معروفات کے ماحول میں لایا جائے۔ یہی ایمان کی تکمیل کا اور تربیت کا اصل سبب تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو مسجد کے ماحول میں رکھا کرتے تھے۔ تربیت تعلیم سے نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ تربیت اعمال مسجد سے ہوا کرتی تھی۔ مسجدیں تربیت کی جگہ ہیں، مسجدیں اللہ کے قرب اور اللہ کے تعلق پیدا کرنے اور دلوں میں تقوی کی صفت پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ مسجدیں ہدایت دینے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ جس طرح بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی جگہ بنایا ہے،
جس طرح بیت اللہ کو اللہ نے ہدایت کی جگہ بنایا ہے، اس طرح بیت اللہ سے متعلق ساری دنیا کی مساجد کو اللہ رب العزت نے ہدایت کی جگہ بنایا ہے، کیونکہ قرآن نے کھول کر کہہ دیا کہ مسجدوں کے آباد کرنے والے یہی ہدایت یافتہ ہوں گے اور یہ طرف پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ہمارے سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ ہم گشت کر کے لوگوں کو مسجد کے ماحول میں لے کر آئیں، اس لیے کہ تربیت مقصود ہے، صرف تبلیغ مقصود نہیں ہے، بات کا پہنچانا اصل نہیں ہے، بات کا دلوں میں اترنا اصل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دلوں میں اترنے کی جگہ صرف مسجد کا ہی ماحول ہے۔ تو پھر ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر اپنے کان بند کیے ہوئے تھے، روئی سے آپ کی بات سننا نہیں چاہتے تھے۔ روایت میں ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں کو اچھی طرح بند کر کے جیسے ہی مسجد میں قدم رکھا، اندر سے میرے دل نے کہا کہ طفیل، تجھے ان کی بات سننی چاہیے، اچھی ہو تو قبول کر لینا، بری ہو تو چھوڑ دینا۔ جو آدمی آپ کی بات سننا نہیں چاہتا تھا اور کان آپ کی بات کو سننے سے بند کیے ہوئے تھے، اس کو مسجد میں آنے کے بعد یہ خیال ہوا کہ ہمیں ان کی بات سننی چاہیے۔ حضرت طفیل نے کانوں سے روئی نکالی اور آپ کی بات سنی اور اسلام قبول کیا، جبکہ مکے والوں نے حضرت طفیل عامر دوسی کو بہت ڈرایا تھا کہ ان کی بات ہرگز نہ سننا۔ حضرت طفیل نے اسلام قبول کیا، اپنی قوم کو دعوت دے کر 80 خاندانوں کے تنہا ایک فرد 80 خاندانوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے۔ یہ مسجد کا اثر اور یہ مسجد کا ماحول کا اثر ہے کہ ایک ضدی کافر بھی اس ماحول میں آ کر اسلام قبول کر لیا کرتا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تربیت کا اور تعلیم کا تعلق اعمال مسجد سے تھا۔ چور کو آپ نے مسجد میں رکھا تاکہ دل میں چوری کی نفرت پیدا ہو۔ سزا اور حدود طہارت کے لیے ہیں اور مسجد کا ماحول تربیت کے لیے ہے۔ اگر سزا ہے اور تربیت کا ماحول نہیں ہے تو میرے دوستو ایسی سزا سے چور ڈاکو بن جائیں گے اور سزا سے گناہ میں پختگی پیدا ہو جائے گی۔ اگر ہم منکرات لوگوں کو روکیں گے تو لوگوں میں ضد پیدا ہو جائے گی۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جس منکر کے روکنے سے لوگوں میں اصرار اور گناہ پر ضد پیدا ہو جائے کہ ایسا یہ منکرات منکر کرنے سے بھی زیادہ برے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کسی کو منکر سے روکنے کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ اسے جا کر منکر بتلا دیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ اس کا جواب دینا۔ اگر کوئی شخص، ایک صحابی فرماتے ہیں غالباً ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو درداء رضی اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کوئی کسی گڑھے میں گر جائے۔ تو لوگ ایک گناہ کرنے والے کو ملامت کر رہے تھے اور اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ فرمایا کہ یہ بتاؤ، اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی کسی گڑھے میں گر جائے تو تم اس کو گڑھے سے نکالو گے یا نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، ضرور نکالیں گے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی گڑھے میں کنویں میں گر جائے تو آپ کنویں کے منڈے پر کھڑے ہو کر اس کو یہ نصیحت کریں کہ آپ باہر نکل آئیے، آپ اگر اندر رہے تو مر جائیں گے، آپ یہاں کیوں آئے تھے اور آپ اس طرف دیکھ کر کیوں نہیں چل رہے تھے؟ گناہ کرنے والے کو الزامات دینا ایسا ہے جیسا کنویں میں گرنے والے کو الزام دینا کہ آپ دیکھ کر کیوں نہیں چل رہے تھے، یا گناہ کرنے والوں کو معروفات کی دعوت دینا ایسا ہے جیسا کنویں میں گر جانے والے کو آپ نصیحت کریں اور یہ کہیں کہ آپ باہر نکل آئیے، اندر رہنا آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ میرے دوستوں، عزیزوں، اس وقت کامل معروف اور نہی منکر اور اس وقت اس کنویں میں گر جانے والے کو ملامت کرنا یا اس کو نصیحتیں کرنا باہر نکلنے کے لیے کوئی فائدہ نہ دے گا، بلکہ یہ کنویں میں گرنے والا ہلاک ہو جائے گا۔ اس وقت کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ اسے اس گڑھے سے باہر نکال لیا جائے۔ کتنی آسان بات ہے، کتنی آسان بات ہے۔ اس وقت کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ کوئی رسی ڈال کر جلدی اس کو باہر نکالا جائے۔ اس کے باہر نکلنے کے بعد، باہر میں آنے کے بعد اس سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ اس وقت کا سب سے اہم تقاضا اس کی جان کا بچانا ہے۔ بس میں مثال دے کر عرض کر رہا کہ ہمارے مسجد سے باہر کے جو گشت اور ملاقاتیں ہیں وہ لوگوں کو بازار کی ظلمتوں سے، منکرات کے ماحول سے، گھر کی غفلتوں کے ماحول سے کسی طرح نکال لینا ہے، اس لیے کہ مسجد کی طرف قدم اٹھانا جہاد میں سے ہے۔ یہی وہ جہاد مطلوب ہے، یہی وہ جہاد مطلوب ہے جس پر اللہ نے ہدایت کا وعدہ کیا ہے، کیونکہ مسیح کی طرف چل کر آنا اللہ کی طرف چل کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اس لیے اللہ کی رحمت کو بندوں کی طرف متوجہ کرنے
اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا اس سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں کہ ہم ایک ایک کو دعوت دے کر اعمال نیک کی طرف لے کر آئیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت یہی تھا کہ آپ نئے آنے والوں کو مسجد کے ماحول میں رکھا کرتے تھے۔ مفتی ثقیف نے کہا ہم اسلام کو قبول کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، دین کی محنت نہیں کریں گے، اپنے بتوں کو بھی 3 سال تک نہیں توڑیں گے جب تک ہماری قوم پوری طرح اسلام سے مانوس نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگاؤ اور ان کو مسجد میں رکھو، یقین اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں گے، یہ عنقریب زکوٰۃ بھی دیں گے اور یہ دین کی محنت بھی کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اعمال مسجد میں، انہیں مسجد کے ماحول میں رکھا ان کی تربیت اور تعلیم کے لیے۔ ثمامہ ابن اسال اسلام سے انکار کرتے تھے، قتل ہونے کو تیار۔ عرض کیا، آپ نے پوچھا کہ ثمامہ کیا ارادہ ہے، اسلام قبول کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ مجھے قتل کر دیں یہ مجھے منظور ہے، یا فدیہ لے کر چھوڑ دیں، لیکن اسلام قبول نہیں کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 دن مسجد کے ماحول میں رکھا، 3 دن مسجد کے ماحول میں رکھا۔ یہ بڑی بہت اہم بات عرض کر رہا، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ 3 دن اللہ کے راستے میں نکل جاؤ تو یوں سمجھتے ہیں کہ تبلیغ میں دین سیکھنے کے لیے نکالا جاتا ہے، حالانکہ ہم تو عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، دیندار ہیں اور ہمیں معلوم ہے دین کیا ہے، پھر یہ تبلیغ میں دین کے لیے کیوں نکالتے ہیں؟ حالانکہ میرے دوستو عزیزو، مہینے میں 3 دن اس لیے نکلنا تھا کہ 27 دن جس غفلت کے ساتھ گزرے ہیں، ہم نے نماز کی سنتوں کو، تجارت کے لیے، دکان کے تقاضے کے لیے جماعت کی نماز کو، اور ہم نے دنیا کے تقاضوں کے لیے مسجد کی تعلیم کے حلقوں کو، جس سے اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا ہوتا ہے، 27 دن اس غفلت میں گزارے ہیں۔ اگر 3 دن مسجد کے ماحول میں گزاریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کیسے پیدا کیا جاتا ہے۔ کچھ وقت ہم مسجد کے ماحول میں گزاریں، اگر اب 3 دن لگانے کے لیے کہا جائے کہ مسجد کے ماحول میں رہو اور دوسروں کو بھی دعوت دے کر مہینے کے 3 دن اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے میں اور 3 دن مسجد کے ماحول میں رہ کر ذکر میں، عبادت میں، تلاوت میں، دعوت میں اور دعاؤں میں رہو، تو کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ میں عرض کر رہا وہ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر ایسا ضدی کافر جو اسلام سے انکار اس طرح کرتا ہو کہ جان دینے کو تیار ہے مگر اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں، اگر 3 دن مسجد کے ماحول میں رہ کر یہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر وہ مسلمان جس کے دل میں ایمان کی رمق ہے وہ اس ماحول میں رہ کر دیندار کیوں نہ بنے گا؟ یہ اس ماحول میں رہ کر اللہ کی ذات کا قرب کیوں نہ حاصل کرے گا اور تربیت کیوں نہ حاصل کرے گا؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 دن مسجد کے ماحول میں رکھا۔ 3 دن کے بعد یہ نکلے یہاں سے اور جا کر غسل کیا اور پاک کپڑے پہنے، واپس مسجد میں آئے اور آ کر کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام میں داخل ہوئے۔ ہر امتی کی تربیت اور ہدایت کا اور اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے کا اصل موقع اور اصل جگہ، اصل ماحول مسجد ہے۔ ہمارے سارے گشت اور ملاقاتیں اس مقصد کے لیے تھی کہ کسی طرح مسلمان غفلت کے ماحول سے نکل کر ذکر کے اور فرشتوں کے ماحول میں آئے۔ فرماتے تھے اس ماحول میں رہنا فرشتوں کے پروں میں رہنا ہے۔ فرشتوں کے پروں میں رہنے سے اس طرح ہدایت کا نور دلوں میں اترے گا جس طرح مرغی کے پروں سے انڈوں میں حیات آتی ہے۔ حضرت مثال دے کر فرماتے تھے کہ جس طرح مرغی اپنے پروں میں انڈوں کو سمیٹتی رہتی ہے، ہمیں چاہیے گشتوں کے ذریعے لوگوں کو اعمال مسیح کی طرف سمیٹیں تاکہ یہاں فرشتوں کے پروں میں رہنے سے جنہوں میں ہدایت کا نور اترے اور عمل کی استعداد پیدا ہو۔ اس لیے کہ فرشتے وہ مخلوق ہیں جو اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے اور اللہ کے ہر حکم کو پورا کرتے ہیں۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے سب سے اہم اور بنیادی سبب وہ مسجد کے ماحول میں رہنا ہے۔ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ اس زمانے کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نشر و اشاعت کے ذریعے علم کو پھیلا دیا جائے، نہ علماء کی صحبت ہو، نہ مسجد کا ماحول ہو، نہ فرشتوں کے پروں میں رہنا ہو۔ بھلا اس کے بغیر عمل کی استعداد کیسے بن جائے گی؟ عمل کی استعداد علم سے حاصل نہیں ہوتی، عمل کی استعداد علم سے حاصل نہیں ہوتی۔ علم تو رہبر ہے، اس شخص کے لیے رہبر ہے جو راستے پر چلنا چاہتا ہو، جس میں چلنے کی استعداد نہ ہو اس کو رہبر کوئی فائدہ نہ دے گا۔ حضرت فرماتے تھے
کہ بغیر ایمان کے عمل کی معلومات رکھنے والے اس اپاہج کی طرح ہیں جو راستہ جانتا ہے مگر چلنے سے معذور ہے۔ اس زمانے میں مسلمان دین جانتے ہیں، دین کا جاننا مقصود نہیں ہے، دین پر چلنا مقصود ہے، لیکن چلنے کی استعداد نہیں ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ دین کی معلومات رکھنے والا اور عمل نہ کرنے والا اس اپاہج کی طرح ہے جو راستہ جانتا ہے مگر ٹانگوں سے معذور ہے، چل نہیں سکتا۔ میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، مسجد کا ماحول عمل کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے میں نے پوری بات سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ سب سے پہلی صفت ایمان، سب سے پہلا نمبر کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی ایک مستقل صحابہ کرام کے زمانے کی ایک عملی شکل ہے۔ تبلیغ کوئی تنظیم نہیں جس کا میں اور آپ بیٹھ کر پروگرام بنا لیں، یہ سارا کام براہ راست صحابہ کرام کی سیرت سے منقول ہے، سارا کام وہاں سے لینا پڑے گا۔ اس لیے سب سے پہلا امر، سب سے پہلا حکم اللہ کا، اللہ پر ایمان لانا، یہ اللہ پر ایمان لانے کی عملی شکل ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں صحابہ کی سیرت میں کوئی اور طریقہ ایمان میں کمال پیدا کرنے کا ملتا نہیں ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ بس آج بھی خدا کی قسم ایمان میں کمال پیدا کرنے کا اس کے سوا اور کوئی طریقہ نظر نہیں آتا کہ ہم اور لوگوں کو دعوت دے کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسیح کے ماحول میں لے کر آئیں، یہاں لا کر اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اس کی قدرت کو یہاں سمجھاؤ۔ آپ اندازہ کیجیے نا، جب ایک وزیر کی کوٹھی میں جاتے ہیں، اس کی وزارت کو دیکھ کر، اس کی اختیارات کو دیکھ کر باہر کی ساری شکلوں کا یقین نکل جاتا ہے۔ اگر آپ سے وزیر اپنی کوٹھی میں یہ کہہ دے اور وزیر اپنے ایوان میں یہ کہہ دے آپ سے کہ آپ کا کام میں کروں گا، تو آپ اس وقت آپ کے ذہن سے باہر کی ساری شکلوں کا یقین نکل جائے گا۔ آپ کسی وکیل کی آپ کو ضرورت نہیں، کسی مال کی ضرورت نہیں، کسی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وزیر نے آپ سے یہ کہہ دیا اپنے گھر میں بیٹھ کر کہ آپ کا کام میں کروں گا۔ اس وقت جتنی باہر کی وزیر کی کوٹھی سے باہر کی جتنی بھی شکلیں ہیں، ان ساری شکلوں کا یقین دل سے نکل جائے گا۔ میں بہت آسان، بہت اہم مثال دے رہا ہوں، اسے توجہ کے ساتھ سننا۔ آپ وزیر کی کوٹھی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر نے کہہ دیا آپ کا کام میں کر دوں گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ آپ کو اس وقت اس وزیر کی کوٹھی سے باہر کے جتنے بھی اسباب اور شکلیں ہیں ان سب کا یقین دل سے نکل جائے گا، ان سے امید بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ یہ کہیں گے کہ جب وزیر تمہارا کام کرنے کو تیار ہے تو تمہیں کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو تو صحیح، غور تو کرو، ایک مشرک وزیر جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں، اگر وہ تم سے اپنی کوٹھی میں وعدہ کر لے اور اس کے وعدے پر باہر کی ساری شکلوں کا یقین نکل جائے، تو اللہ جو جبار ہیں، قہار ہیں، رزاق ہیں اور ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے، جب تم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ سنو گے کہ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ تم سے براہ راست وعدے کر رہے ہیں، تو پھر یہاں بیٹھ کر مسجد سے باہر کی شکلوں کا یقین کیوں نہیں نکلے گا؟ سوچنے کی بات ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں بیان نہیں کر رہا، میں یہ سوچ رہا کہ ہمارے ساتھی ملاقات کر کے سمجھتے ہیں تبلیغ کا کام ہو گیا، حالانکہ ملاقات برائے ملاقات نہیں تھی، ملاقات اس ماحول میں لانے کے لیے تھی جس ماحول میں رہنے سے اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی دل میں پیدا ہو اور مسجد سے باہر کے نقشوں اور شکلوں کا یقین دل سے نکلے۔ اس مقصد کے لیے شکلوں سے نکالا گیا تھا تاکہ شکلوں کا یقین دلوں سے نکلے۔ ہمارے گشت کا موضوع یہ تھا کہ لوگوں کو دعوت دے کر وزارت کے، صدارت کے، تجارت کے، سرمایہ داریوں کے، زراعت کے ماحول سے مسلمان کو نکالو تاکہ مسجد کے ماحول میں آ کر ان ساری شکلوں کا یقین دل سے نکلے۔ مسجد سے اس لیے نہیں جوڑا گیا تھا کہ تم اس میں نماز کے لیے مسجد میں آ جاؤ، بلکہ مسلمانوں کی دنیاوی اور مسلمانوں کی تمام مسائل کے لیے امت کو مسجد سے جوڑا گیا تھا۔ آپ اندازہ کریں، دو قسم کے مسائل مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ایک تو وہ اسباب جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں، ایک وہ اسباب جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں، ایک وہ اسباب جو مسلمان کے اختیار سے باہر ہیں۔ سورج گرہن ہو گیا، چاند گرہن ہو گیا، بارش رک گئی، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، قحط سالی آ گئی، یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمان کے بس سے باہر کی چیزیں ہیں، اور بعض چیزیں وہ ہیں جو اسباب مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور اپنے صحابہ کو اس کا عادی بنایا تھا کہ باہر کوئی بات پیش آئے تو مسجد میں آ کر حل کرانا۔ صحابہ اس کے عادی تھے کہ جب کوئی بات پیش آتی تھی تو صحابہ مسائل کے حل کے لیے سب سے پہلے مسجد کی طرف چل کر آتے تھے۔ اس زمانے کے مسلمان اپنے مسائل کو حکام سے بھوک ہڑتال کر کے
مسلمان اس زمانے کے مسلمان اپنے مسائل کو حکام سے بھوک ہڑتال کر کے منوانا چاہتے ہیں۔ اس زمانے میں صحابہ روزہ رکھ کر مسجد کے ماحول میں رہ کر اللہ سے اپنے مسائل کو حل کروایا کرتے تھے۔ اس زمانے کے مسلمان سمجھتے ہیں احتجاج سے کام ہوگا۔ اس زمانے کے صحابہ سمجھتے تھے کہ روزہ رکھ کر اللہ کے گھر میں آنے سے کام چلے گا۔ بارش رک گئی، ایک صحابی نے آ کر مسجد کے دروازے پر کہا کہ یا رسول اللہ بارشیں رک گئی ہیں، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، اللہ سے بارش کی دعا کر دیجیے۔ ابھی بارش دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ بارش کے قطرات کی داڑھی سے بہہ رہے تھے۔ اگلے جمعہ تک بارش ہوتی رہی۔ اگلے جمعہ میں آ کر دوسرے صحابی نے بارش کو بند کرا لیا۔ یہ بات مت کہنا کہ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اس زمانے میں ہو گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے امت کو اس سب کے ہونے کے لیے اعمال دیے ہیں۔ آپ امت کو اپنے زمانے تک مدد نہیں دکھا کر گئے، بلکہ نبی کے ہوتے ہوئے صحابی کی دعا پر اور صحابی کے ہوتے ہوئے تابعی کی دعا پر ظاہر کے خلاف ہوا۔ حضرت عمر کے زمانے میں آگ نکلی پہاڑ سے جو سارے مدینے کو جلا کر خاک کر دیتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 ہجری کے مسلمان سے کہا ذمہ داری سے کہ تمیم دیکھو یہ آگ نکلی ہے، اسے پہاڑ میں داخل کر کے آؤ۔ اس وقت ذمہ داری مسجد میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا کہ تمیم یہ آگ پہاڑ میں داخل کر کے آؤ، ذمہ داری 9 ہجری کے مسلمان ہیں۔ یہ نہ فرمایا کہ یہ تو نیا مسلمان ہے، یہ تو بہت مشکل کام ہے، کوئی پرانا مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ 9 ہجری کا اسلام لانے والا بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ ذمہ داری نے فرمایا یہ آگ کوئی بڑی آگ نہیں ہے، یہ تو ایک چنگاری ہے، اس چنگاری کو بجھا دینا اور اسے پہاڑ میں داخل کرنا کیا مشکل کام ہے۔ روایت میں ہے کہ وہ اس آگ کو سمیٹ کر لے گئے۔ اس زمانے میں مسلمانوں پر اگر کوئی بھی حال آ جائے تو اس حال میں یہ گھبرا کر بے چین ہو کر مایوس ہو کر ہلاکت کی طرف چلے جاتے ہیں، حالانکہ ہر مسئلے کا حل براہ راست مسجد سے متعلق تھا۔ آپ اندازہ کریں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے آسمان سے کھانا بند ڈبے میں اترا کرتا تھا اور آسمان سے زمین سے اترنے تک گرم رہتا تھا، آپ اس میں سے کھانا کھا لیتے، باقی کھانا آسمان میں اٹھا لیا جاتا۔ جن کے لیے آسمان سے کھانا تیار اترتا ہو وہ 3 مرتبہ اپنی بھوک کو لے کر مسجد میں آتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر جا کے گھر پوچھتے ہیں کھانا آیا کہ نہیں آیا، پھر مسجد آتے ہیں، پھر آ کر اللہ سے مانگتے ہیں۔ 3 مرتبہ آپ نے آ کر مسجد میں دعا مانگ کر اللہ سے اپنی بھوک کا سوال کیا۔ تیسری مرتبہ آنے کے دعا مانگنے کے بعد حضرت عثمان کے یہاں سے کھانا آیا۔ یہ آپ نے عمل کیوں کیا جب آپ کے لیے آسمان سے کھانا اترنا اور اللہ تعالیٰ کا آپ سے وعدہ ہے ہم رزق آپ کو ہم دیں گے، ہم آپ سے رزق کمانا نہیں چاہتے، آخر آپ نے عمل کیوں کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی تعلیم دینے کے لیے کہ تمہارے مسائل کا حل کا تعلق مسجد کے باہر پھیلے ہوئے نقشوں سے نہیں ہے، بلکہ ان نقشوں میں جو کامیابی آئے گی وہ کامیابی اللہ سے لی جائے گی، اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر پورا کرنے میں، اور تم اپنے مسائل کو لے کر میری طرف آؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اللہ تعالی سے لینے کا عملی طریقہ بتانے کے لیے بار بار اپنے فاقے کو لے کر مسجد میں آ کر دکھلایا کہ مسجد سے مسائل کو حل کیسے کرایا جاتا ہے۔ اس زمانے کے مسلمانوں میں اس کا بالکل مزاج ہی نہیں ہے۔ کیا مسجد کی جماعت، کیا پرانے ساتھی، اگر بچے کو بخار ہو گیا تو یہ اسپتال جا رہے ہوں گے، اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو یہ اسپتال جا رہے ہوں گے، کوئی مقدمہ آ گیا تو کسی وکیل کی تلاش میں نکل جائیں گے، اگر قرضہ آ گیا تو سود پر پیسہ لے لیں گے یا کسی دوست سے جا کر قرض کا سوال کریں گے۔ سوچو تو صحیح، ابھی تک کام کرنے والوں میں بھی یہ معمول نہیں ہے کہ اگر آدھی رات کو مسئلہ پیش آ گیا تو یہ گھر سے اٹھ کر مسجد آ جائیں کہ کہاں جا رہے، یہ فلاں مسئلہ پیش آ گیا مسجد جا رہا ہوں۔ اس زمانے میں بالکل بھی معمول نہیں ہے۔ حالانکہ دور صاحب میں آپ دیکھیں گے کہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے، بھوک کے علاج کے لیے، بارش بند کرانے یا بارش برسانے کے لیے براہ راست چل کر مسجد میں آتے تھے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا مجمع اس کا عزم کرے کہ کوئی مسئلہ پیش آئے گا ہم سب سے پہلے اپنے مسئلے کو لے کر مسجد میں آئیں گے۔ مسائل کا حل کا تعلق مسجد سے باہر کے پھیلے ہوئے نقشوں سے نہیں ہے، مسائل کا حل کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے ہے اور اس کا وعدہ اعمال مسجد سے ہے۔ مخروص صحابی
آ کر مسجد میں بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ابو امامہ اس وقت مسجد میں کیوں؟ اس کا سوال کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جب نماز کا وقت نہیں تو مسجد میں کیوں آئے۔ اس زمانے میں تو مسلمان مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے، وہ بھی جس کو نماز پڑھنی ہو۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کا مسجد سے نماز کی حد تک بھی تعلق نہیں ہے۔ آپ کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ مسجد میں کون سی حاجت لے کر آئی؟ انہوں نے عرض کیا کہ قرضہ بہت ہو گیا ہے۔ فرمایا اگر تمہارے اوپر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی سونے کا قرضہ ہو تو وہ آسانی سے ادا ہو جائے، ہم تمہیں دعا سکھلا دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا کی تعلیم دی۔ بے شمار صحابہ کے واقعات ہیں جس میں اعمال مسجد سے مسائل کا حل بتایا گیا۔ بس میں نے عرض کیا کہ ہم خود اس کے عادی بنیں کہ ہم اپنے مسائل کو مسجد سے اور ہمارے مسجد سے حل کرائیں۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، وہ تو جب اللہ کی ذات عالی سے مسائل کے حل کرانے کا مزاج نہیں ہوگا تو پھر مسلمان کو اپنے کاروبار، اپنی زراعت، اپنی تجارت اور سرمایہ داریوں میں حرام سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ باہری نقشے پھیلے ہوئے ہیں، وہ اسباب کی طرف کھینچیں گے اور اسباب حلال کی طرف کھینچے گا، اور مسجد کے اعمال، مسجد کا ماحول یہ بتلائے گا کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام حلال حرام کو سیکھنے کے لیے مسجد جڑتے تھے۔ ملک شام میں تمہیں تشریف لے گئے، جاتے ہی پہلا سوال یہ کیا کہ تمہاری مسجدوں کا کیا حال ہے؟ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ المؤمنین ہماری مسجد میں حلال حرام کے تذکرے ہوتے ہیں اور لوگ مسجد میں آ کر حلال اور حرام کو سیکھتے ہیں۔ وہاں حلقے رکھتے ہیں قرآن کے اور حلقے رکھتے ہیں حرام اور حلال حرام کی تعلیم کے۔ وہاں کے لوگ سمجھ سیکھ کر جاتے ہیں کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جب تک تم ایسا کرتے رہو گے خیر پر رہو گے۔ بس میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی صفت ایمان، اس کے سیکھنے کا اور تربیت کا اصل تعلق مسجد کے ماحول سے ہے۔ پورا مجمع جتنا صبح سے آیا ہے یا صبح کا یہ طے کر لے کہ ہمیں اپنی مسجد کو ملاقات کے دوران عمل سے خالی نہیں چھوڑنا ہے، اس لیے کہ اصل تربیت مقصود ہے۔ تبلیغ بات کا پہنچانا اصل نہیں ہوا، کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے۔ اور دلوں میں اترنے کی سب سے بنیادی جگہ اور دلوں میں اترنے کی سب سے اہم اور واحد جگہ وہ مسجد کا ماحول ہے۔ اسکوٹر والوں کو تو چھوڑ دیں گے پہلے۔ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ملاقاتوں کے ذریعے گھروں پر، ٹھیوں پر، بیٹھکوں میں، حقوں کے حلقوں پر اور ہوٹلوں میں بیٹھ کر دین کی بات کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ دین کی بات کر سمجھانے کی جگہ نہیں تھی، بلکہ یہ تو گشت اس لیے تھے تاکہ پیار محبت سے، حکمت سے، نرمی سے کسی طرح یہ اس ماحول سے نکل آئے۔ اگر وہ نکلنا نہیں چاہتے اس ماحول سے اور آنے سے انکار کر رہا ہے آپ کے ساتھ تو آپ وہاں ان سے ضرور بات کر لیں، لیکن آپ کے دل کی چاہت یہ ہو کاش یہ پانچ منٹ کی بھی نہیں اگر مسجد میں آ جاتا تو یہ مسجد کے 5 منٹ باہر کے گھنٹہ بھر بات کرنے سے زیادہ مفید تھے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسجد کی طرف قدم اٹھانا اللہ کی طرف قدم اٹھانا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت دوڑ کر آ رہی ہے ایسے شخص کی طرف۔ تم ملاقات میں یہ نہ کہو کہ تم 2.5 گھنٹے کے لیے مسجد میں آ جاؤ، اس کے لیے بھاری پڑے گا۔ تم یہ کہو 10 منٹ میں آپ سے مسجد میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ 10 منٹ کے ارادے سے بھی مسجد میں آ گیا تو مسجد میں اللہ تعالیٰ آنے والے کا خود آنے والے کا ایسے استقبال کرتے ہیں کہ آج اپنے گھر میں آنے والے، شادی میں آنے والوں کا استقبال کرتے ہوگے جو اللہ تعالیٰ مسجد میں آنے والے کا خود استقبال کرتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے، یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجد میں آنے والے سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ مل کر خوش ہوتے ہیں جتنا کوئی اپنے دوست سے مدت کے بعد مل کر خوش ہوتا ہے۔ بس میرے دوست عزیزو، تم سے اس بات کا دل سے عزم کر لو، کیونکہ جتنا مسجد سے باہر کا منکر کا ماحول ہے، یہ منکر کا ماحول تقریریں کرنے سے، بیانات کرنے سے، کتابیں چھاپنے سے ختم نہ ہوگا۔ اگر تم بازار میں اشتہار لگا دو، چھاپ کر کوئی آدمی سمجھے، آج کل لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی دین کی مدد کرنے کے لیے ایک تقاضا آ گیا ہے کہ بازار میں ساری دکانوں پر پوسٹر لگا دیا جائے کہ سود کھانا حرام ہے۔ تم کسی مالدار کے پاس جاؤ گے کہ بھائی تم بھی دین کے کام میں کوئی حصہ لے لو، کہ اگر بتاؤ جی میں کیا کر سکتا ہوں، کہ تم یہ کرو کہ پیسہ دے دو تاکہ ہم 10-20 ہزار پوسٹر چھاپیں جس میں لکھیں کہ سود کھانا حرام ہے، اور یہ ہم لے جا کر بازاروں میں ساری دیواروں پر چپکا دیں جس سے لوگ دیکھ لیں کہ سود کھانا حرام ہے۔ تو مجھے بتا دو یقین سے جو آدمی دکان پر بیٹھ کر سودی کاروبار کر رہا اس کو یہ اشتہار حرام سے اور اس اشتہار سے اعلان کرنا سود کے کمانے سے روک دے گا؟
یہ منکر سے روکنے کا طریقہ مسنون نہیں ہے، یہ تو زمانے کے رواجی طریقے ہیں۔ منکر سے روکنے کا طریقہ یہ تھا کہ اسے منکر کے ماحول سے نکالا جائے، جیسے ڈوبنے والے کے اندر سے پانی نکالا جاتا ہے، ڈوبنے والے کو پانی سے نکال کر پھر اس کے اندر سے پانی کو نکالا جاتا ہے، اسی طرح منکر کے ماحول میں رہنے والے کو منکر کے ماحول سے نکالنا سب سے پہلا تقاضا ہے۔ پھر مسجد کے ماحول میں لا کر یہاں بات سمجھاؤ، یہاں بات سمجھ میں آئے گی۔ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ اس کا عزم کر کے جائے پورا مجمع کہ ہم ملاقات کے دوران اپنی مسجد کو اپنی مسجد کو اعمال سے خارج نہیں چھوڑیں گے۔ بس مسجد کو 2.5 گھنٹے کی محنت کا خلاصہ یہ ہے، 2.5 گھنٹے کی محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ ملاقات کے دوران مسجد عمل سے خالی نہ ہو۔ اگر تمہارے ساتھی 3 ہی ہیں تو پھر تم ایک کو مسجد میں چھوڑ دو اور 2 ملاقاتیں کر لیں۔ اگر 2 ہی ساتھی ہیں تو ایک سے کہو کہ تم مسجد میں دعا بھی کرو، ذکر بھی کرو، آنے والوں کے استقبال کی بھی فکر کرنا، اور میں باہر نکل کر ساتھی سے ملاقات کرتا ہوں اور اپنے ساتھ 2-4 کو لے کر جماعت بنا کر پھر میں ملاقاتیں کرتا ہوں، اور جو مجھے مل جائیں گے انہیں مسجد میں بھیجوں گا۔ تم آنے والوں کو دعوت دینا۔ دیکھو میرے دوستو عزیزو، ایسا ہرگز نہ ہو کہ تم ملاقاتوں میں نکل جاؤ، مسجد میں کوئی عمل نہ ہو، تم لوگوں کو اپنے گھر میں بجنے کی دعوت دیتے ہو، گھر میں کھانے کا انتظام کر کے دعوت دیتے ہو۔ اسی طرح جب اللہ کی طرف بلاؤ تو مسجد کو عمل سے خالی مت چھوڑو، یہاں آنے والوں کے لیے تعلیم کا استقبال کا انتظام کر کے پھر باہر نکلو۔ تمہاری کوشش ہوگی تو عمل کی طرف لانے کی۔ لوگ خیر سے جب متوجہ ہوں گے جب تم نے کوئی عمل کا ماحول قائم کیا ہوا ہوگا، صرف محض ملاقاتیں کر لینے سے تربیت نہ ہوگی، بلکہ اعمال مسجد میں قائم کرتے ہوئے ان اعمال میں لوگوں کو شریک کرنے کے لیے غرض سے ملاقاتیں ہوں۔ بس اس سے عرض کر رہا کہ جب تم گشت کے لیے جماعت بھیجو اور روانہ کرو تو گشت کرنے والی جماعت کو مسجد میں آنے کے فضائل بتا کر بھیجو۔ یوں نہیں کہ ہمارے گشت کرنے والے یوں سوچیں کیا بیان کروں گا، مجھے بیان کرنا نہیں آتا، میں ملاقات میں کیا کہوں گا، امیر صاحب ایک آدمی کو متکلم بنا دو، ایک کو متکلم بنا دیا، پورے سال وہی متکلم بنا رہا۔ حالانکہ آسان بات یہ تھی کہ منتخب احادیث میں سے میری بات توجہ سے نہیں سن رہے، ادھر دیکھو میری طرف، یہ نہ کرو یہاں کھڑے ہو کے بھائی تو بیٹھ کے بات سنو، یہ سارے انتظام والے بیٹھ جانے، چھوڑ دو اس کو، بیٹھ جاؤ نیچے۔ مجھے غصہ آتا ہے اس بات سے، کہاں ہے بھائی اقبال عزیز؟ مجھے اس کو غصہ آتا ہے، تم ادھر دیکھو گے نا، میں کسی سے بات نہیں کرنے کا، میں بالکل بات نہیں کروں گا جب تک تم متوجہ نہیں ہوگے تو خاموش ہو کے نہیں بیٹھو گے یہاں سب۔ کیا کر رہے ہیں؟ کون ہے یہ؟ اس کو لے جاؤ یہاں سے ایک طرف۔ مجھے اس طرح بات نہیں ہوتی جب تک ایک آدمی میری طرف نہ دیکھ رہا ہو۔ دھیان سے بات سنو، وہ تو شیطان بن کے آ جاتا ہے بیچ میں، سارے متوجہ ہو جاتے ہیں اس کی طرف۔ سنو دھیان سے بات، ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت دے کر کسی طرح مسلمان کو مسیح کی طرف چلا لیں اور خوشامد کریں، کیونکہ اصل میں منکر کے ماحول سے ایک کو نکالنا ہے تاکہ اس کے اندر سے منکرات کی ظلمتیں اور اس کے اندر سے منکرات کے جذبات ختم ہوں۔ دعوت اللہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے فرائض کی طرف، سارے علماء نے دعوت اللہ کا ترجمہ یہی کیا ہے، دعوت الی احکام اللہ۔ لیکن بس اتنی بات ضرور عرض کروں گا کہ دعوت اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے، دعوت اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اللہ کے عوامر لکھ کر چھاپ دیں اور اس کو تقسیم کر دیں، بلکہ دعوت اللہ کا مقصد طریقہ یہ ہے کہ امت کو دعوت دے کر اللہ کے فرائض کی ادائیگی کی طرف لاویں۔ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، نماز کی دعوت دینا، آپ نے کہہ دیا بازار میں جا کر بھائی مسلمانوں نماز پڑھو، کسی کو خبر نہیں کہ نماز فرض ہے۔ دعوت یہ نہیں کہ لوگوں نماز پڑھو، آپ دعوت کسے کہتے ہیں؟ آپ دعوت اس کو کہتے ہیں کہ لوگ میرے گھر میں آ کر میرے بیٹے کے ولیمے میں میرے گھر میں آ کر کھانا کھائیں، آپ اس کو ولیمے کی دعوت کہتے ہیں۔ میرے گھر میں آ کر لوگ کھانا کھائیں، آپ اس کو عقیقے کی دعوت کہتے ہیں۔ آپ اس کو نہیں دعوت سمجھتے کہ آپ کہتے ہیں بھائی کوئی آئے یا نہ آئے، ہم تو کہہ دیں گے بھائی آ جاؤ،
بھائی عقیقہ ہے, ولیمہ ہے, نہیں, آج کی چاہت یہ ہے کہ لوگ میرے گھر میں آئے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فرائض پر امت کو لانا یہ ہماری ایک عملی محنت ہے. یہ محنت نہیں ہے کہ آپ اعلان کر دو لوگوں نماز پڑھو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب تبلیغ کو صرف ترغیب تک محدود کر دینا, تبلیغ کو صرف ترغیب پر محدود کر دینا اور تبلیغ کا دائرہ صرف ترغیب کی حد تک رکھنا, یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اصل تعمیل ہے, اصل تعمیل ہے کہ عمل میں آئے. آپ ایک آدمی کی خوشامد کر کے, ایک آدمی کی خوشامد کر کے اسے مسجد میں لا کر اس سے اللہ کا فریضہ ادا کروا لے, یہ اصل محنت ہے. یہ اصل محنت ہے کہ آپ اسے, ابھی آپ نے حدیث سنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے بچے کی عیادت کے لیے گئے اور آپ نے خود جا کر اس کو کلمے کی تلقین کی اور خود جا کر اس کو دعوت دی, اور اس نے آپ کی دعوت پر باپ کی طرف دیکھا اور باپ نے کہا کہ ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہ آپ نے اس کو عملی طور پر جا کر جہنم سے بچا کر اس کو جنت کی طرف متوجہ کر دیا, اس کو جنت کی طرف پھیر دیا. یہ ہے ایک عملی دعوت. آپ نے اس کو عملی طور پر کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ عملی محنت کا نام تبلیغ ہے, صرف ترغیب تک تبلیغ محدود نہیں ہے. ورنہ لوگ کہنے سے بات گزر چکی ہے. ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کا کوئی شمار نہیں ہے, جس تک بات پہنچ چکی ہے, مگر وہ فرائض کی ادائیگی پر نہیں ہے. اور ہم یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے ذمہ تو پہنچانا ہے. ارے پہنچانے کو پہلے سنت پر تو لاؤ, پہلے تحقیق تو کرو کہ نبی کے ہاں تبلیغ کیا ہے, نبی کے ہاں تبلیغ کا طریقہ کیا ہے. پہنچانے کا مطلب, اگر تم صرف پہنچانے کو تبلیغ سمجھتے ہو تو اس زمانے میں یہ دنیا جہان کے نیٹ اور دنیا جہان کے جو ہے یہ آلات اور ذرائع, انہیں تم تبلیغ کا اصل طریقہ سمجھ کر یوں سمجھو گے کہ بات تو پہنچ چکی ہے, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. بے شک ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اس ہدایت کے دلوں تک پہنچنے کا ایک متعین طریقہ ہے. وہ یہ ہے کہ آپ ملاقات کر کے ایک مسلمان کو اللہ کے فریضہ نماز کے ادا کرنے پر آمادہ کر لیں اور اسے ساتھ لا کر اس سے مسجد میں نماز ادا کروائیں. میں جو کہہ رہا ہوں, جس طرح کہہ رہا ہوں, اللہ کے واسطے اسی طرح کام کیجو. تمہارے ذریعے ایک آدمی مسلمان ہو. نماز کا علم ہونا مسلمان ہونا نہیں ہے, نماز کے فریضے کی فرضیت کا علم ہونا مسلمان ہونا نہیں ہے, نماز پڑھنا مسلمان ہونا ہے. ہماری کوشش ایک آدمی سے نماز کا فریضہ ادا کروانا ہے. اس لیے ہماری محنت کا مقصد یہ ہے کہ ہم دعوت دے کر ایک آدمی کو مسجد کے ماحول میں لے آئیں. نماز تو ماشاءاللہ آپ نے پڑھ لی ہوگی, یہ نہیں کہ آپ نہیں پڑھتے, یہ الزام ہے. آپ نے نماز تو پڑھ لی ہوگی, یہ اکرام ہے. ہم الزام دے کر امت کو بدزن نہ کریں اور الزام دے کر امت کو دور نہ کریں, بلکہ اکرام کے ساتھ عمل کرائیں. آپ نے نماز تو پڑھ لی ہوگی, وہ کہے گا نہیں نماز نہیں پڑھی, آئیں ہم نماز ادا کر لیں. ہمارے ایسا فرماتے تھے, کسی سے یہ مت کہنا کہ تم کلمہ جانتے ہو. اگر جانتا ہوگا تو اتنا بدزن تم سے ہو جائے گا, نہیں جانتا ہوگا تو شرما حضور میں کہے گا ہاں جانتا ہوں. فرماتے تھے کہ تم کسی سے یہ کہو کہ تو آپ میرا کلمہ سن لیجیے, میرا کلمہ صحیح ہے یا نہیں. یہ کہنے کے بجائے کہ یہ کلمہ نہیں جانتا ہوگا, آپ کے میرا کلمہ سن لیجیے. حکمت سب سے بڑی دعوت ہے. حکمت یہ ہے کہ آدمی اکرام کے ذریعے سے عمل پر آ جائے, اکرام کے راستے سے عمل پر آ جائے. اپنا کلمہ سکھلا دو, اپنا کلمہ اس کو سنا دو, پھر اس سے کہو کہ کیا بہتر ہوتا کہ میرے کان بھی آپ کی زبان سے کلمہ سنتے, مجھے بھی کلمہ سننے کا اجر ملتا. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسے کلمہ یاد ہے یا نہیں. در محبت سے, پیار سے کلمے کے الفاظ صحیح کراؤ, کلمے کا مفہوم بتلاؤ. اسی طرح میں نے عرض کیا کہ مسجد کے ماحول میں لا کر ان سے نماز ادا کرواؤ.
امت کو ارتداد سے بچانے کا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں کہ مسلمان نماز کی ادائیگی پر آئے، اس لیے کہ جو مسلمان نماز پڑھ رہا ہے وہ مرتد نہیں ہوگا، وہ مرتد نہیں ہوگا۔ یہ نماز کی فرضیت کا کس کا فرضیت نماز کے فریضے کی خاصیت ہے یہ کہ یہ اسلام سے مرتد نہیں ہوگا اگر نماز پر قائم ہے، کیونکہ بے نمازی کا اسلام میں کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ تو جس آدمی کا جس گھر میں کوئی حصہ نہیں رہے گا اسے وہ گھر چھوڑنا پڑے گا، بھائی یہ گھر ہمارا نہیں ہے۔ ہاں، ارتداد مسلمانوں میں ارتداد کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نماز کے فریضے پر نہیں ہے، اور ہم گشتوں کے ذریعے دعوت دینے کو، ترغیب دینے کو تبلیغ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ہم سب کی بنیادی غلطی ہے، یہ ہم سب کی بنیادی غلطی ہے کہ ہم ترغیب کو تبلیغ سمجھتے ہیں۔ ترغیب تبلیغ نہیں ہے، بلکہ عمل میں کسی فریضے کا ہمارے ذریعے سے عمل میں آ جانا، اور کوئی اللہ کا بندہ ہمارے ذریعے سے نماز کی ادائیگی پر آ جائے، یہ ہماری تبلیغ کے محنت کا اصل مقصد ہے، یہ اصل کام ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ اصل بات ہے کہ مسلمان اللہ کے فریضے کی ادائیگی پر آئے، یہ سب سے بنیادی اسلام کا رکن ہے۔ اس کے بغیر مسلمان کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دے، یہ تو ممکن ہے کہ ایک غیر مسلم نماز پڑھ لے، یہ ممکن نہیں کہ مسلمان نماز چھوڑ دے۔ واصل بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے نماز ادا کی ہے تمام صحابہ کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں واصل بن اسقا داخل ہوئے، نماز ہو رہی تھی، یہ آخری صف میں آ کر بیٹھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو کر متوجہ ہوئے صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھے، تو آپ کی نظر پڑی آخری صف پر۔ آخری صف میں ایک نیا آدمی تھا۔ ہماری مسجد کی جماعتیں تو اپنی مسجد میں تبلیغی ساتھیوں کے علاوہ عام مسلموں کو بھی نہیں جانتی، یہ ہر مسجد میں حال، ہر مسجد کا حال یہ ہے، عام مسلموں کو نہیں پہچانتی۔ ہمارے جماعت کے ساتھی ہماری جماعت امت کی تفریق کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری جماعت کا ساتھی ہے۔ تبلیغی جماعت یہ تفریق کا لفظ ہے، تبلیغی جماعت یہ امت کی تفریق کا لفظ ہے۔ تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں ہے، یہ امت ہے۔ امت بن کر امت میں کام کرو تو امت بن جائے گی۔ یہ کہنا کہ ہم جماعت ہیں تو ہم فرقہ ہیں، اور فرقوں سے فرقے بنتے ہیں، امت نہیں بنتی۔ ہم اپنی مسجد کی جماعت کے مصلی کو بھی اپنا ساتھی نہیں سمجھتے، اور وہاں وہ شخص جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوا، واصل بن اسقا آئے ہیں اسلام کے ارادے سے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، آخری صف میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد کی۔ آپ نے دیکھا کہ آج ہماری مسجد ایک نیا آدمی ہے، آپ کی مسجد کے سارے مصلیوں کو پہچانتے تھے، آج ایک نیا آدمی آیا ہے جو سارے صحابہ میں الگ نظر آ رہا ہے، آخری صف بیٹھا ہوا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس لاؤ، داعی مطلوبی داعی طالب ہوتا ہے۔ آپ واصل بن اسقا فرماتے ہیں آپ محراب سے اٹھ کر سیدھے میرے پاس آئے آخری صف میں، اور آ کر مجھ سے خود ملاقات کی۔ دیکھا کہاں سے آنا ہوا، کیا نام ہے؟ کہ واصلہ کیسے آنا ہوا؟ اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ ہاں تمہارے لیے بہتر ہے۔ آپ نے اس نئے آدمی کی مسجد میں تشکیل کی، اور یہ تشکیل بھی آپ نے یہ نہیں کی کہ 3 دن لگا لو، بلکہ آپ نے اسلام میں داخل ہونے والے کی پہلی مرتبہ بیعت کرتے ہوئے اور پہلی بار اسلام میں داخل ہونے کے وقت اس بات کی تشکیل کی کہ واصلہ تم ہمارے ساتھ رہو مستقل۔ ایک ہجرت یہ ہے، ایک ہجرت یہ کہ دوسری 3 سیکھ کر ابھی داخل میں چلے جاؤ۔ بتاؤ کون سی ہجرت کرو گے؟ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں آنے والے نئے سے نئے آدمی کو اپنے کام میں پوری طرح شریک کرنا۔ ہم تو گچھی جماعت بنا لیں گے، مشہرے کی جماعت بن جائے گی، 4 6 8 آدمی ہماری مسجد کے ہیں، سال سے سال گزر جائیں گے، اس 8 ساتھی سے 9 ساتھی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کہ بھائی ہم ہی تو ہیں، بس یہاں ہم ہی تو کام کرتے ہیں۔ یہ سارے یہ جتنے مسلمان ہیں یہاں، جتنے مصلی ہماری مسجد کے، یہ جماعت کے ساتھی نہیں ہیں، جماعت کے ساتھی تو ہم ہیں۔ یہ بات ہے۔ اللہ جو فرما رہے ہر مومن مسجد کا آباد کرنے والا، اور یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ جماعت مسجد کا آباد کرنے والے۔ آپ اپنی مسجد میں آنے والے ایک نئے آدمی کو جو آج ابھی اسلام میں داخل ہوا ہے،
آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے بن کر ہمارے ساتھ رہو۔ ایک ہجرت یہ ہے، ایک ہجرت یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر کے اپنے وطن چلے جاؤ، جب بلائیں تب آ جاؤ۔ کون سی ہجرت کرو گے؟ بادشاہ کرو گے، بادیہ کرو گے؟ یہ تو ہجرتیں ہیں۔ میں ساتھی سے کہا کرتا ہوں کہ ابھی ہمارے ساتھی علاقوں میں، صوبوں میں ایک اگر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے صوبے میں ہیں، کوئی تقاضا ہو تو بتا دینا، ہم آ جائیں گے۔ حالانکہ دعوت کے تقاضے اتنے اچانک آتے ہیں، اتنا اچانک آتے ہیں کہ جب صحابہ سے آپ نے کہا کہ ابھی ایک تقاضے پر نکلنا ہے، صحابہ نے عرض کیا ہماری سواری بیٹھی ہے بالکل مدینے کی آبادی کے باہر، یہ چند تھوڑی دیر کا فاصلہ ہے، یہ بیٹھی چھوٹا سا مدینہ، چھوٹا سا مدینہ، یہ سواری یہاں بیٹھی لے آئے۔ فرمایا نہیں، اتنا وقت نہیں ہے کہ تم سواری لینے کے لیے وہاں جاؤ، ابھی فوراً نکلنا ہے۔ دعوت کے تقاضے اتنا جلدی آتے ہیں کہ صوبوں میں ذمہ دار رہنے والے وہ کہتے ہیں کوئی تقاضا آئے گا تو ہمیں بلا لینا، ہم تیار ہیں۔ حالانکہ تقاضے دور رہنے والے نہیں پورے کرتے، بلکہ تقاضے مسلسل ساتھ رہنے والے پورے کرتے ہیں۔ اصلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے اور ہجرت کے دو رخ رکھے ہیں، بادیہ اور بادشاہ۔ کہ بادیہ یہ ہے کہ اسلام قبول کر کے دین سیکھ کر اپنے صوبے میں چلے جاؤ، اور بادشاہ یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ رہو۔ میں نے عرض کیا کہ مسجد میں آنے والے سے نماز کا ادا کروانا، اور میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو پورا مجمع اس بات کا عزم کر لے۔ کیا عزم کر لے؟ یہ عزم تو اسلام میں داخل ہونے کے وقت ایک غیر مسلم سے کرایا جاتا تھا کہ نماز نہیں چھوڑو گے، اور اس زمانے میں افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان سے کہا جائے کہ نماز نہیں چھوڑو گے، افسوس کی بات ہے۔ وہاں ایک غیر مسلم سے کہا جاتا تھا کہ نماز نہیں چھوڑو گے، اور وہ زمانہ آ گیا ہے کہ ایک مسلمان سے کہا جائے کہ نماز نہیں چھوڑو گے، شرم آتی ہے کہتے ہیں۔ اس لیے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دے، دکان چھوڑ دے، کارخانہ چھوڑ دے، وزارت چھوڑ دے، بادشاہت چھوڑ دے۔ نماز کے لیے سب کچھ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن نماز کو ساری کائنات سے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ میں نے عرض کیا ہے کہ خود نماز کے فریضے پر قائم رہنا اور دوسروں کو نماز پر آمادہ کرنا، اس لیے کہ نماز وہ فریضہ ہے جس کا چھوٹ جانا اسلام سے، اسلام کے حصے سے اور اسلام کی خیر سے اور اسلام کی برکتوں سے مسلمان کو پوری طرح محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، ایک کام تو یہ ہے کہ دوسروں کے نماز پر آمادہ کرو، ایک کام یہ ہے کہ اپنی نمازوں میں ایک کمال پیدا کرو، اس لیے کہ دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جو نماز کو درست کر کے پڑھے گا اس کا سارا دین قائم ہو جائے گا۔ ہم گناہ کے اسباب نماز میں تلاش کریں، گناہ اس سے ہوتے ہیں، ان اعضاء سے ہوتے ہیں، جو اعضاء نماز سے پابند نہیں ہوتے وہ اعضاء نماز سے باہر گناہ کاموں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ سب سے زیادہ نماز میں اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ جو آدمی نماز میں نظر کو پابند رکھے گا اس کی نظر نماز سے باہر پابند رہے گی، ورنہ شیطان کے زہر مجاہر تیروں میں سے ایک چیز یہ نظر ہے جو حرام کی طرف پڑتی ہے، کہ نماز کی حلاوت اور نماز کی صفت احسان اور نماز کی لذت اس نظر کے حرام پر پڑنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ جو آدمی حرام کو دیکھے گا وہ نماز میں اللہ کو دیکھنے کی کوشش نہیں کر سکتا، صفت احسان ختم ہوئی ہے نماز میں سے۔ آدمی نماز میں ہر طرف گھوم جاتا ہے، نہیں آتا تو اللہ کا خیال نہیں آتا۔ اس مشق کے لیے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں کہ نماز اللہ کے راستے کا خروج نماز میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے۔ جیسا کہ ملفوظات میں ہے کہ اس راستے میں نکلنا ایمان اور عبادات کی تکمیل کے لیے، ان میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے۔ ہم نکلے ہیں اللہ کے راستے میں، اسباب سے الگ ہو گئے ہیں، بیوی بچوں سے الگ ہو گئے ہیں، یہ پچھلے 4 مہینے نماز کا خشوع حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ مقام پر رہتے ہو تو آپ جانتے ہیں نمازوں کا حال، ادھر نماز آئی، ادھر گاہک آ گیا، ادھر فرض سے سلام پھیرا، ادھر فون آ گیا، ادھر نماز سلام پھیرا، ادھر بچہ گھر سے بلانے آ گیا۔ نہ پہلے کی سنتوں کا کوئی ٹھکانہ ہے
نہ بعض کی سنتوں کو کوئی اہتمام ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اندازہ ہوگا کہ جو نماز اسباب کے ساتھ ہو رہی تھی اس نماز میں، اور جو نماز تمام اسباب سے منقطع ہو کر اللہ کے راستے میں نکل کر ہو رہی ہے، ان دونوں نمازوں میں کیا فرق ہے؟ یہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا اصل مقصد ہمارے اپنے ذات کے اعتبار سے یہ ہے کہ ہماری ایمان عبادات میں کمال پیدا ہو۔ اس لیے نماز کو طریقے کے ساتھ سیکھو۔ علماء کو چاہیے کہ جماعتوں کے ساتھ سیکھ لیں اور ان کو نماز کے صحیح مسائل اور نماز کے ادا کرنے کا صحیح طریقہ عملی طور پر سکھلائیں۔ عملی طور پر علماء کی تشکیل جماعتوں کے ساتھ صرف اس غرض کی نہیں کی جاتی ہے تاکہ یہ اس کے ساتھ رہ کر پچھلے 4 مہینے میں یہ علماء جماعتوں پر ایسی محنت کریں کہ اس جماعت کا ہر ساتھی اپنے مقام پر امام کے مصلی پر کھڑے ہو کر صحیح نماز پڑھنے کے قابل ہو جائے۔ یہ ہماری سطح ہے اللہ کے راستے میں نکل کر نماز سیکھنے کی۔